अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज विद मनहा। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सर्टन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं, एक पार्टी फॉर्म करते हैं और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की तरफ जाए और देखें तो सबसे फर्स्ट जो है वो इसमें है मल्टी पार्टी सेटअप। ये पाकिस्तान की ख़ासियत है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 70 से ज़्यादा पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। इसमें कुछ पार्टियां जो है वो नेशनल लेवल पार्टियां है, कुछ रीजनल लेवल पार्टियां है और कुछ जो है वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। अब पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं इसकी जो है वजूहात क्या है, तो इसके वजूहात में सबसे फर्स्ट जो है मल्टी रेसिज्म है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेसिस के लोग पाए जाते हैं। रीजनल बायसनेस है, प्रोविंशियलिज्म है, शॉर्ट और पीरियोडिकल इलेक्शंस है, शॉर्टकट वे ऑफ पॉपुलैरिटी है, सेक्टेरियनिज्म है एंड फॉरेन इंटरफेरेंस है, जो कि इस वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो वजूद में आया है। 2002 के पोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तकरीबन 120 पार्टीज़ ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है वो अप्लाई किया था ताकि उनको जो इलेक्शन सिंबल है वो एलोकेट किए जाए, और इसमें से तकरीबन 96 पार्टीज़ ने 2002 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। सेकेंड फीचर इसका है नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शन, उन तमाम को जो है वो एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एवरेज पार्टी है तो उसकी सेंट्रल लीडरशिप होगी, रीजनल लीडरशिप होगी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी होगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी और रीजनल कमेटी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल पार्ट इसके होंगे। पार्टी के ये तमाम फंक्शन जो है ये डिफरेंट जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम पार्टीज़ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग ये था कि हर पार्टी का जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी तो अपने साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेकर आएगी। थर्ड हमारे पास है नॉमिनल चार्टर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हर पार्टी का जो है वो एक मैनिफेस्टो होगा जो कि पार्टी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि इस पार्टी के ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये एम्स है, अगर ये गवर्नमेंट में आती है तो ये अपने इस ऑब्जेक्टिव्स, इस एम्स को जो है वो फुलफ़िल कराएगी। ये पार्टी का जो है वो ये एक एजेंडा होता है या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम होता है। अच्छा, एक प्योर डेमोक्रेसी के अंदर जो है जब भी लोग अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो पार्टीज़ के जितने भी ये चार्टर्स होते हैं वो उसको अपने जहन में रखते हैं, तभी जाके अपना वोट जो है वो कास्ट करते हैं उस पार्टी को। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये भी जनरली एक फैक्ट रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनको जो फंड होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स और जो रिच क्लास होती है सोसाइटी की वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो लोग वेल्थी तो है लेकिन एबिलिटी उनमें नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडर बन सके या जो लीडरशिप होती है आइडियल लीडरशिप उसको अचीव कर सके। तो बहुत ही कम लीडर हमारे पॉलिटिक्स में जो है वो आगे बढ़ते हैं और क्रिएटिव रोल अदा करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं और सीजनल लोग भी होते हैं जो कि पार्टीज़ को इस बेस पर फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की टिकट जो है वो ले सकें सीट्स के लिए, या जो है वो अपने दूसरे बेनिफिट्स के लिए पार्टी को फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि फिर पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाए तो वो उसको हेल्प आउट करे। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटीज़। तो हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो है वो पर्सनालिटीज़ ने रोल प्ले किया है और हमारी पार्टीज़ जो है वो पर्सनालिटीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, क्योंकि एक आम वर्कर जो है वो
پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا، اس کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہے تو ہر پارٹی ٹرائی کرتی ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر ایسے پرسنالٹی کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے جس کو لوگ زیادہ سے زیادہ مانتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ ویلتھ اورینٹڈ نیکسٹ فیچر جو ہے وہ ویلتھ اورینٹڈ ہے۔ ویلتھ جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اس کے جو ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے یہ زیادہ تر ان اسٹیٹس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں جو ہے وہ ویلتھ اورینٹڈ ہوتی ہے، کہ ایک لیڈر جو ہے وہ پارٹی کے لویلٹیز کو جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے، وہ پریس کو انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ جو امپورٹنٹ ورکرز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے لیے پروسیشنز ارینج کرتا ہے لوگوں کے ذریعے، اور میٹنگز ارینج کرتا ہے۔ نیکسٹ فیچر ہے لیک آف ٹالرنس۔ تو ہمارے پولیٹیکل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لیک آف ٹالرنس جو ہے وہ بہت زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک انساؤنڈ کلچر ہوتا ہے جو کہ ایموشن، فالس پرومسز اینڈ امورل پروپیگنڈاز پر بیس ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے اوپوننٹ کو جو ہے وہ کرش کر سکے کسی بھی طریقے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پولیٹکس کے اندر جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر کرٹیسزم جو ہے وہ کرٹیسزم کے لیے ہی ہوتی ہے، کرٹیسزم جو ہے وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی۔ الیکشن کے دنوں میں جو ہے تمام پارٹیاں جو ہے وہ اپنے پرنسپل مورل ویلیوز کو بلا کر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے مطلب بیٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاتی ہے۔ تو ایک یہ بھی جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، لیک آف ٹالرنس۔ سملیرٹی ان پروگرامز اگر ہم دیکھیں تو میکزیمم آف دا پارٹیز جو ہے ان کے پروگرامز جو ہے وہ سملر ہوتے ہیں، اور بہت سی مائنر ڈفرینسز اس میں ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ پارٹیز کے فیکشنز بن گئے ہیں جن کے پروگرام تو سیم ہے لیکن بس فیکشنز جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن، اینڈ JUIS جمعیت علماء اسلام سمیع الحق۔ فیچر ہے ہمارے پاس الائنسز۔ اٹ از اندر موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان۔ اگر ہم دیکھیں تو الیکشنز کے دنوں میں یا الیکشن سے پہلے یا کسی گورنمنٹ کے خلاف ہمارے پاس جو ہے وہ الائنسز بنتے ہیں جو کہ سرٹن پرپسز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف اقسام جو ہے وہ بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری میں اور اب تک جو ہے بہت زیادہ پولیٹیکل الائنسز جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ مختلف ادوار میں مختلف پریزیڈنٹ اور جو مختلف رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ الائنسز بنے ہیں۔ کرنٹ الائنسز جو ہے وہ ریسنٹلی عمران خان کے گورنمنٹ کے اگینسٹ بنا تھا، PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس میں PMLN، JUIF اور بہت ساری پارٹیوں نے مل کر PP اور اس طرح دوسری بہت ساری پارٹیوں نے مل کر اس الائنس کو بنایا تھا عمران خان کے گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فیچر ہے ریلیجیس اور سیکولر۔ اگر سیکولر کی بات کریں تو یہ ایسی پارٹیاں ہوتی ہے جس میں ریلیجن اور پولیٹکس کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہماری جو پارٹیاں ہوتی ہے وہ ریلیجس پارٹیز ہوتی ہے، اور وہ ریلیجس پر بیس ہوتی ہے، اور وہ اس پر یقین رکھتی ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور جو ہمارے پولیٹکس ہے وہ اسلام کے سبارڈینیٹ ہے۔ تو ہماری زیادہ تر پارٹیاں جو ہے وہ ریلیجس ہے۔ نیکسٹ فیچر ہے ہمارے پاس ریجنلزم۔ کچھ ہی ایکسیپشنز کے ساتھ ہماری باقی جو پارٹیاں ہوتی ہے وہ ریجنل لیول کی ہوتی ہے، یعنی کہ نیشنل لیول کی پارٹیاں بہت کم اور ریجنل لیول کی پارٹیاں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ریجنل لیول کی پارٹیاں جو ہوتی ہے وہ
کوشش کرتی ہے کہ اپنے پرٹیکولر ریجن کے لوگوں اور جو نیشنلٹیز ہوتی ہے ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اور یہ ریجنلزم یا جو یہ ریجنل پارٹیز ہوتی ہے یہ بیسیکلی ملٹی ریسزم کی وجہ سے ہی ہے پاکستان کے اندر. اس کی مثال ANP ہے, MQM ہے اور بہت ساری دوسری جو BAP ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, اسی طرح بہت ساری پارٹیاں جو ہے وہ ریجنل لیول کی پارٹیاں ہیں. نیکسٹ فیچر ہے ایکٹیو. تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہتی, کیونکہ اگر وہ اسٹیٹک ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ جو ہے ایکٹیو سین سے جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو پھر اسی طرح اس کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں یا ان کی جو آگے جیتنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل پارٹیاں کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی, وہ مسلسل جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے ڈیو ٹو جنرل الیکشنز اور ڈیمونسٹریشن اگینسٹ دا گورنمنٹ. نیکسٹ فیچر ہمارے پاس ہے ویل آرگنائزڈ. تو پاکستان کی جتنے بھی پارٹیاں ہیں, جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ ویل آرگنائزڈ ہوگی لوگوں کا ایک گروپ ویل آرگنائزڈ. تو پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ویل آرگنائزڈ ہے, اس کی ایک پراپر جو ہے وہ اسٹرکچر ہے, تمام پارٹیوں کی پراپر جو ہے وہ ایک اسٹرکچر موجود ہوتی ہے جس کے بیس پر وہ جو ہے اپنے تمام فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ فیچر ہمارے پاس ہے پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تاکہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو یا جرنل انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکے. گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کے جو موجودہ صورتحال ہے یا جو موجودہ کنڈیشن ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے اور اپنے اسٹیٹ کا جو پریسٹیج ہے وہ بڑھا سکے, اور اپنی پالیسی کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کے پارٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پالیسی کو فریم کر سکے. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو تمام پارٹیاں جو ہے وہ کلیکٹیو انٹرسٹ اور پرسنل ایشوز کو وہ سبورڈینیٹ رکھتے ہیں اور کلیکٹیو انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے بنائی جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے والنٹری ممبرشپ. یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیچر ہے اس کا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہے اس کے لیڈر اور ممبر جو ہے وہ ان پیڈ ہوتے ہیں اور والنٹریلی وہ ورک کرتے ہیں. جتنے بھی ممبرز اور لیڈرز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پارٹی کو جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے, اور وہ اپنے ہی ریسورسز جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے دوسرا طریقہ نہیں اپناتے, یا مطلب پارٹی کو جو ہے وہ کمانے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں بناتے یا دوسرے طریقے جو ہے وہ نہیں اپناتے. تو وہ اپنے ہی ریسورسز پر جو ہے وہ اپنے پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.